السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 جنوری 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ہمارا نیا چینل تشکیل دیا گیا ہے محمد تھانوی شارٹ کے نام سے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی سپورٹ ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یوٹیوب پر لکھیے محمد تھانوی شارٹ، یا آپ کو ڈسکرپشن میں اس چینل کی لنک مل جائے گی۔ چلیے اس رپورٹ کو شروع کرتے ہیں۔ فتنہ باطلہ کے تعاقب کے لیے اپنے علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے دیا بخاری شریف کا آخری درس، طلباء کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا، علمی سلسلے کو جاری رکھنے کی تلقین۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث جدید لائبریری میں جامعہ کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے طلباء کو بخاری شریف کی جلد اول کا آخری درس دیا اور نوجوان فضلاء کو نہایت کارآمد نصیحتوں سے نوازا۔ انہوں نے طلباء کو اپنے مطالعے میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے انہیں موجودہ فتنوں سے آگاہ کرایا اور کہا کہ ان کے سدباب اور تعاقب کے لیے آپ کا علم اور مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ان فتنہ باطلہ سے بچایا جا سکے۔ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے طلباء کو علم کو آگے بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ آپ لوگ اب فارغ ہو رہے ہیں اور عملی میدان آپ کے لیے تیار ہے، جہاں آپ کو اپنے علم و عمل سے امت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ موصوف نے فضلاء کو خاص تلقین کی کہ وہ اپنے علمی سلسلے کو قطعی طور پر منقطع نہ ہونے دے اور چاہے کسی بھی درجہ ہو، علمی خدمات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ختم بخاری شریف کی روایتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حدیث کی معتبر ترین کتاب بخاری شریف کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بخاری شریف حجت ہے، عمل کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ انہوں نے طلباء کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دوران تعلیم آپ نے جو یہاں سے سیکھا ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ یہ علم دین دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد جاری رکھنا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جو طلباء فارغ ہو کر جا رہے ہیں ان کو قرآن مجید کی خدمت میں زندگی کو وقف کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرماتے تھے کہ مالٹا کی اسیری کے دوران انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کی ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی فہم کو ترک کر دیا۔ اس حوالے سے شیخ الحدیث نے طلباء سے کہا کہ وہ مکاتب قرآنیہ کے قیام کو اپنی اولین ترجیح پر رکھے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ تمام فارغین اپنے اکابر علماء اور محدثین کو ہر وقت اپنی دعا میں یاد رکھے۔ فضائل دعا کے موضوع پر شیخ الحدیث نے کہا کہ دعا کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کسی دوسرے سے دعا کرانے کے بجائے خود دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ جو طلباء یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں وہ دینی لائن سے جڑے رہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، ان کو اس لائن سے بھی خوب رزق اور عزت و وقار نصیب ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے آخری حدیث پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے دورہ حدیث کے تمام طلباء کو اجازت حدیث دی اور نصیحت کی کہ اسلام کا داعی بن کر اب آپ کو میدان عمل میں قدم رکھنا ہے اور اسلام کے آفاقی پیغام کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے احادیث نبوی کی فضیلت و کمالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرنے اور اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ درس اختتام پر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے امن و عالم اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے رقت آمیز دعا کرائی۔ اس موقع پر 1 درجن سے زائد نکاح بھی پڑھے گئے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس مرتبہ خواتین نے بھی بڑی تعداد میں ختم بخاری شریف کی اجتماعی دعا میں شرکت کی۔ وہیں دوسری جانب مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جانداروں کی تصاویر بنانا گناہ کبیرہ ہے، افسوس اس وقت ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اسی سبب خواتین کے داخلے پر پابندی لگائی تھی۔ خطبہ جمعے کے دوران دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کا اہم خطاب۔
عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے تصاویر کی ممانعت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جانداروں کی تصویر بنانا اسلام میں ناجائز ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اسی سبب ادارے کے اندر خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی۔ اگر یہ سلسلہ ادارے کے احاطے میں مناہی کے باوجود جاری رہا تو ادارہ ایک مرتبہ پھر سخت اقدامات کرنے کو مجبور ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد قدیم میں خطبہ جمعہ سے قبل اپنی بیانات کے سلسلے کی کڑی کے تحت محتم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے خصوصی خطاب کیا۔ موصوف کا موضوع اسلام میں تصاویر اور مصوری کے گناہ جیسا اہم عنوان تھا، جس میں موصوف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانداروں کی تصاویر بنانے کے نقصانات پر روشنی ڈالی اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے، لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور وہ تصویریں اور ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں، اور یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اس کو گناہ بھی تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مذہبی پروگرام اور دینی مجالس بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں اور وہاں بھی تصاویر اور ویڈیو بنا کر انہیں وائرل کرنے کا عام رواج بن چکا ہے۔ ہمیں اس میں احتیاط رکھنی چاہیے اور علماء کو اس سلسلے میں معاشرے کو بیداری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں عام و خاص سب ملوث ہے، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے کی دلیلیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے شادی بیاہ کے تقاریب کے اندر ویڈیو بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شادیوں میں خواتین کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کو محرم اور غیر محرم سب مل کر دیکھتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، جس سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مزید قیمتی اور اصلاحی گفتگو فرماتے ہوئے آخر میں بہت سخت انداز میں جانداروں کی تصاویر اور ویڈیوز اور ریل کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے گناہ کبیرہ بتایا، اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ دنوں خواتین کے داخلے پر جو پابندی لگائی تھی، اس کی بنیادی وجہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں ریل بنانا اور فوٹو شوٹ کرنا تھا، مگر اب کچھ نئے شرائط کے ساتھ اس پابندی کو ختم کیا گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر کارکنان کے منع کرنے کے باوجود فوٹو اور ویڈیوز اور ریل بنائے جانے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں کسی طرح کی تصاویر اور ویڈیوز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو دوبارہ دارالعلوم دیوبند کو پابندی جیسے سخت اقدامات کرنے پڑیں گی۔ دوستو، ہماری شارٹ ویڈیو اس سے پہلے انسٹاگرام پر اپلوڈ کی جاتی تھی، اب نیا چینل تشکیل دیا گیا ہے دوستوں کی فرمائش پر ہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو بھی ضرور دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں محمد تھانوی شارٹ کے نام سے، یا آپ کو اس چینل کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کریں اور ڈسکرپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ وہیں دوسری جانب 65 سالہ بزرگ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جیسے اعلیٰ درجے کے سرجن ڈاکٹر نے ثابت کر دیا کہ حصول تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، موصوف کو اب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ہی کہا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ حضرت والا کے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے دارالعلوم وقف سے فراغت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب کے متعلقین اور اصحاب میں سے جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب تک ہمارا سلام ضرور پہنچا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔